بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ ناظرین، بھوچال کلان کی مدینہ مسجد کالج ایریا میں آج مفتی ظہیر احمد ظہیر نے ایک خطاب کیا جس کو سحر نیوز نے کوریج دی۔ آج ہم آپ کو سناتے ہیں مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے ان کی زبانی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر والصلاة والسلام علی سید صفی البشر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ یا ابن خطاب ما لقیت الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے جو کفر و بدر میں جا کے لڑے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے جو کفر و بدر میں جا کے لڑے۔ اللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی ماہواروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اور اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں قلب و جگر، عثمان و علی ہیں سمع و بصر، حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت جاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا سن کر کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسروں پاروں سے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، عزیز بچوں، آج 3 محرم الحرام 1446 ہجری ہم یہاں مدینہ مسجد میں مسلمان پروگرام میں ایسے وقت میں حاضر ہیں کہ جب اصحاب رسول اور اہل بیت نظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت منقبت، احترام کے تقاضے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان امیر المؤمنین، مراد پیغمبر، داماد حیدر، سسر پیغمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت، اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء اسلام، شہداء کربلا اور کربلا کے شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا حسین بن علی نواسہ رسول، شاہ سوار دوش رسول، جگر گوش بطول، قاری قرآن، صحابی رسول، شہید وفا، شہید غیرت، شہید ابن شہید، قتیل سازش ابن سبا، حضرت سیدنا حسین بن علی
اور ان کے عظیم رفقا کو سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کی توجہ ذرا میری طرف رہے۔ یہ درس کافی عرصے کے تعطل کے بعد پھر شروع ہوا۔ اللہ کرے باقاعدگی سے چلتا رہے تاکہ ہر سال ہم اس درس کے عنوان سے اس جامع مسجد کے نمازیوں اور اہل محلہ کی طرف سے اصحاب رسول اور اہل بیت کرام کی خدمت اور بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا سکیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کون ہیں؟ ایک لفظ یاد رکھیں، اور یہ میرا لفظ نہیں ہے، میرا جملہ نہیں ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، خطیب آل بنی ہاشم، اصلی حسینی سید، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا یہ جملہ ہے۔ فرمایا کہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہے۔ مرید اور مراد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ مرید اور مراد میں فرق یہ ہوتا ہے، مرید جو خود ارادہ لے کے جائے، مرید ارادے سے نکلا ہے، اور مراد بھی ارادے سے نکلا ہے۔ مرید جو ارادہ لے کے جائے، کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا عزم کر کے، محنت کر کے، خود چل کے جائے اور بڑا اس کو اپنا ہاتھ دے دے، یہ جو خود چل کے جائے گا اسے مرید کہتے ہیں۔ جو ارادہ لے کے جائے گا اسے مرید کہتے ہیں۔ جو محنت اور کوشش اور طلب سے جائے گا اسے مرید کہتے ہیں۔ اور کوئی بڑی ہستی کسی چھوٹے پر خود اپنی نگاہ ڈال کے اپنی توجہ سے اسے اپنی طرف کھینچے تو اسے مراد کہتے ہیں۔ سارے صحابہ مرید رسول ہیں۔ ایک ایک صحابی رسول چل کر میرے آقا کے قدموں میں آیا، اور صحابہ میں سے ایک ہستی ایسی ہے جس کو حضور نے خود دعا میں رب سے مانگا ہے۔ اس ہستی کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر کعبہ کے وقت ایک دعا حضرت ابراہیم نے مانگی اور بیٹے نے اس پر آمین کہی، اور اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کی طرف سے اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مانگنے والے ہیں، چونکہ آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہوتا ہے۔ دعا کیا مانگی؟ اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا، تعمیر کر دیا، اس کعبے کی آبادی کے لیے، اس شہر کی آبادی کے لیے اور اس دھرتی کی آبادی کے لیے اللہ ہماری اولاد، ہماری نسل اور ہمارے خون میں سے ایک ہستی کو بھیج، آخری نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجاؤ، سارے نبیوں کا امام ہو، اور ساری دھرتی پہ اللہ تیرے نام کے ساتھ اسی ہستی کا سکہ چلے۔ ایسی ہستی ہماری اولاد میں سے بھیج ربنا وبعث رسولا۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ کعبے کی تعمیر کے وقت دعا مانگی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، اور دعا میں مانگا حضور کو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کے نتیجے میں دعا کا رزلٹ اور ثمر بنا کر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک دعا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر سے دل بھی جڑتے ہیں، نظریے بھی جڑتے ہیں، اور ان بڑی ہستیوں کی بارگاہ میں اللہ سارے سوالات اور شبہات کی جوابات دلا کر ان سے بھی جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے دعا مانگی اللہ سے، توجہ میری جانب ہے، میں مجمع کی قلت و کثرت کا قائل ہی نہیں، بندے دو ہو، بندہ ایک ہو، یہ بندے سینکڑوں ہو، بات اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ تسلسل سے سلسلہ چلتا رہے گا تو اللہ اس میں اور رونقیں بڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ کر رہا تھا، حضور
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक दुआ मांगी, और वो दुआ क्या है? अल्लाह, मक्के में दो बड़े दलेर और बहादुर नौजवान हैं, उनमें से एक अगर मुझे मिल जाए, मेरी इस तहरीक को, अल्लाह तेरे दीन को तरक्की, इज्जत और शौकत मिल सकती है। एक का नाम अम्र इब्न हिशाम है और एक का नाम उमर इब्न खत्ताब है। अम्र इब्न हिशाम ये अबू जहल का नाम है और उमर इब्न खत्ताब हजरत फारूक आज़म का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, और ये दुआ हुजूर के दिल में किसने डाली है? बोलो भाई, किसने डाली है? अल्लाह ने डाली है। इसलिए कि हुजूर को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था इस आखिरी दीन के छा जाने के लिए, सारे दीनों पे गलबा पा जाने के लिए अल्लाह ने इस आखिरी दीन कुरान, हुजूर की शरीयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत को मबऊस फरमाया, हुजूर को दुनिया में भेजा और इस वादे के साथ भेजा। तवज्जो, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह वो है जिसने भेजा अपने आखिरी रसूल को हिदायत के साथ और ऐसे दीन के साथ जो दीन हक है और सारे दीनों पे छा जाने के लिए है। वक्ती दीन नहीं है, आखिरी दीन नहीं है, किसी खास इलाके और किसी खास मुल्क और किसी खास शहर और बस्ती और खास जमाने के लिए नहीं है। ये दीन हक है, सारे जमानों, सारे मकानों, सारे ठिकानों और सारी मखलूकात के लिए अल्लाह ने इस दीन को दीन मोहकम और दीन हक बना के भेजा है। साहब का सारे दीन मुअत्तल हो चुके, कायम रहने वाला दीन उन सब पे छा जाने के लिए है। ये अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, मनसब, इज्जत, शौकत अता फरमाकर। कुरान मजीद की आयत करीमा उलमा ने लिखा मौजूद रिसालत है। मौजूद रिसालत का मतलब क्या है? अल्लाह ने जिस काम के लिए हुजूर को भेजा वो काम इस आयत में बयान किया गया है। अल्लाह ने जिस मिशन के लिए हुजूर को दुनिया में भेजा वो मिशन इस आयत में बयान हुआ। जिस मकसद के लिए हुजूर दुनिया में मबऊस हुए वो मकसद इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। मैं फिर पढ़ देता हूँ, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ये दीन आखिरी दीन है, ये किताब आखिरी किताब है, ये नबूवत और रिसालत आखिरी नबूवत और रिसालत है, ये पैगाम आखिरी पैगाम है, ये मिशन आखिरी मिशन है। सारे साबका कामों, निजामों और साबका सारे प्रोग्रामों पे छा जाने के लिए अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत का ताज मेरे और आपके आका के सरे अक़दस पे सजाया। अल्लाह ने हुजूर को भेजा दुनिया में इस्लाम के आलमी गलबे के लिए, और हुजूर ने इस्लाम के आलमी गलबे के लिए अल्लाह से जिस हस्ती को मांगा है उसे उमर फारूक कहते हैं। सब कहें सुभान अल्लाह। एक मौजू अल्लाह हुजूर को दे के दुनिया में भेज रहे, हुजूर उस मौजू के लिए फिर आपको कोई आपका सरबरा घर का बड़ा कहे जाओ ये काम करके आओ, घर में गाड़ी खड़ी हो, आप कहते हैं अच्छा गाड़ी की चाबी भी दे। भाई जिसने काम कहा है गाड़ी की चाबी भी उसी से मांगनी है। काम वो कह सकता है तो बाकी घर की सरबराही भी उसी के पास है, गाड़ी की चाबी भी वो दे सकता है। हुजूर के जिम्मे अल्लाह ने एक काम लगाया, हुजूर ने फिर उस काम के लिए अल्लाह से हजरत उमर को मांगा है। सुभान अल्लाह। बड़े आसान से लफ्जों में अपनी गुफ्तगू को आगे चला रहा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आयत अर्ज की है, जिस आयत को उलमा ने मौजूद रिसालत लिखा है वो आयत वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह काफिर और मुशरिक कहकर इस्लाम के सारे मुखालिफों को ललकार रहे और हुजूर का तलबा बता रहे कि मैंने अपने महबूब को भेजा है ये शान, ये असमत, ये मकाम देकर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब अल्लाह पाक हुजूर को दुनिया में भेज रहे दीन इस्लाम के आलमी गलबे के लिए, और हुजूर अल्लाह से दुआ में किसको मांग रहे? अल्लाहुम्मा इस्लाम बिउमर बिन खत्ताब और बिअम्र बिन हिशाम। एक खत्ताब का बेटा उमर है, एक हिशाम का बेटा आमिर है,
جب عمر کے آگے واو لکھا تو گرامر کے اعتبار سے یہ عمر پڑھا جاتا ہے، عمر نہیں پڑھا جاتا۔ بعض ناولوں میں، کہانیوں میں عمر عیار، یہ بھی ہمارے دشمن کی ایک چال ہے کہ عمر عیار کے نام سے اس نے کہانیاں ڈالی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمرو بن ابی العاص فاتح مصر کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے ادبی لٹریچر میں کہانیوں اور ناولوں کی صورت میں عمر عیار کی کہانیاں ڈالی گئی، حالانکہ عمر عیار کسی کردار کا نام نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں گزری ہے۔ صحابہ عمر ہوں عمرو ہوں، دونوں سے ہمارے دشمن کو تکلیف ہے، اسلام کے دشمن کو تکلیف ہے، اس لیے اس نے عمر عیار، عمر لفظ ہے ہی نہیں۔ وہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے جب عمر کے آگے واو لکھا تو اس کو پڑھا جاتا ہے عمر، عمر نہیں پڑھا جاتا، لیکن پڑھانے والے نے پڑھا دیا اور چلانے والوں نے چلا دیا۔ خیر، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے حضور کو بھیجا دین اسلام کے عالمی غلبے کے لیے، اور حضور نے اس غلبے کے لیے اللہ سے کس کو مانگا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعز الاسلام۔ اور ایک روایت میں ہے دو آدمیوں میں سے اللہ کسی ایک کو، بِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، دو میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی عزت شان و شوکت کے لیے بھیج دے۔ اب میں اور آسان لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ نے اسلام کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے، پشت کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پشت کو، پیٹھ کو کیا کہتے ہیں؟ کمر۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کمر۔ اللہ نے اسلام کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور حضور نے اسلام کی پشت، پیٹھ اور اسلام کا پیچھا مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، بلکہ میں اور آسان لفظوں میں کہتا ہوں، حضور نے اسلام کی کمر کے طور پہ رب سے عمر مانگا ہے۔ سبحان اللہ کہنے لگا۔ اور اللہ نے اسلام کی کمر پشت بنا کر عمر فاروق کو بھیج کے کفر کی کمر کو توڑا ہے۔ کفر کی کمر کو توڑنے والے کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم۔ اسلام کی کمر کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم۔ اسلام کی کمر بھی عمر، اور کفر کی کمر توڑنے والا بھی عمر فاروق۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، موضوع رسالت اللہ نے حضور کو دیا، حضور نے اس موضوع رسالت کی تکمیل کے لیے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا ہے۔ ایک مسئلہ ذرا سمجھیے گا، علماء نے ایک بات لکھی ہے، اسلام کو مذہبی، دینی، کتابی، تحریری، تقریری غلبہ پہلے دن سے حاصل ہے اور رہے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اسلام کے دامن میں کتابیں نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، علماء کے پاس سندیں نہیں ہیں، علم مضبوط نہیں ہے، کتابیں لکھی نہیں جا رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر ہم کیوں کمزور ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈنڈا نہیں، سیاست میں ہم نہیں، ہم پارلیمنٹ میں نہیں، ہمارے پاس کلیدی عہدے نہیں ہیں، کلیدی اسامیوں پہ ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس سلطنت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ اسلام کو پہلے دن سے غلبہ تھا اور قیامت تک رہنا ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ کیوں مانگا تھا؟ اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے۔ سارے کہتے ہیں اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہوں، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن ڈنڈا نافذ کرنے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے، اس شوکت کے لیے، اس شان کے لیے حضور نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا ہے۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے فیصلوں میں یہ بات شامل تھی کہ مسلمانوں کو فی الحال پیچھے ہٹنا پڑے گا، وہاں حضرت عمر کو اللہ نے جانے ہی نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ میری طرف دیکھیں کہ لطف آئے گا، غزوہ حدیبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے، عمرہ کرنے جانا ہے، مکے کے کافر داخل نہیں ہونے دے رہے، بات مذاکرات کی آئی، اب کس کو بھیجا جائے؟ سب سے پہلے حضرت عمر کا نام آیا، سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ لیکن گئے کون؟ کیوں؟ علماء نے یہاں نقطہ اٹھایا، حضرت عمر کو اللہ نے کیوں نہ جانے دیا؟ حضرت عثمان چلے گئے، حضرت عثمان کے جانے کی اپنی حکمت ہے، حضرت عمر کیوں نہ گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ لکھ دیا تھا تکوینی امور پہ کہ مسلمان
مسلمانوں اس سال تمہیں واپس جانا پڑے گا، اگلے سال آنا پڑے گا۔ اور عمر اگر مذاکرات کے لیے جائے اور مذاکرات میں ناکامی ہو جائے، یہ اسلام کی عزت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت عمر کو اس طرف جامع نہ دیا، اسلام کی عزت بنا کے بھیجا ہے۔ عزت تو پھر عزت ہوتی ہے، سبحان اللہ کہے ذرا، عزت تو ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب آپ علماء سے سنتے ہیں۔ میں کوئی ان سنی ہوئی باتوں پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اور علماء سے سن رکھی ہے، مزید سنیں گے۔ اس کا مقابلہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے قاتل نے وار نماز میں کیا ہے، اسی لیے قاتل ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب عمر کی توجہ اپنے خدا سے جڑی ہوئی ہو، اور یہ حضرت فاروق اعظم پہ یک بار کی حملہ کر دے۔ میرے محترم دوستو، اس کا نام ہے ابو لولو فیروز۔ آگے بولے، مجوسی ہے، یہ کہاں سے آیا تھا؟ ایرانی تھا۔ جس وقت حضرت عمر نے اس نے حملہ کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے مسلح کی طرف کیا، انہوں نے مختصر سی دو صورتیں پڑھی، جماعت کو قتل کرائی۔ اس کے پاس دو دھاری خنجر تھا، حضرت عمر پہ وار کر کے حضرت عمر کے پہلو میں خنجر چبو کر رگے کاٹ کر جب یہ نکلنے میں کوشش میں تھا تو صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے دو دھاری خنجر چلایا، بعض روایات میں 9 اور بعض میں 13 افراد موقع پہ شہید ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو چادر میں دیا، چادر ایک صحابی نے پھینکی، اس نے اپنے آپ کو اس میں خنجر مارا اور اندر ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہوا۔ ابو لولو فیروز مجوسی، صحابہ نے جب دیکھا دو گواہیاں آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو چھوٹا ابو لولو فیروز مجوسی ہے، غلام ہے فلاں صحابی کا، انہوں نے کہا یہ پرسوں رات کو فلاں گلی میں کھڑا ہوا مشورہ کر رہا تھا، اور مزان ایک بدماش تھا، ایرانی جرنیل تھا، اس کو پکڑ کے جان کی پناہ اس نے مانگی، اس کو مدینے میں ٹھکانہ دیا گیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جو فوجی رہ چکا اس کے اندر وہ کینہ، وہ عداوت نہیں جاتی ہے، یہ اس سے مشورہ کر رہا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، انہوں نے دور سے للکارا، خنجر گرا، وہ کہنے لگے یہ بھاگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے بھی پچھلی رات کو دیکھا، یہ مشورہ کر رہا تھا اور اس کے پاس یہ خنجر بھی تھا، گرا، بھاگا، دوڑا، نکل گیا۔ صحابہ کرام کا دور تھا، عدل فاروقی تھا، بغیر گواہی اور بغیر شہادت کے کیس کو نہیں چل سکتا تھا، ورنہ ایسے چوروں کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے حملہ کر دیا اور خود اپنے آپ کو بھی مار دیا، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبید اللہ نے جب سنا کہ ابا جی کے قتل میں 2 اور بندے بھی شہید ہیں، وہ اسی گرم جوشی کے ساتھ گئے، سواری لی اور ہرمزان کو بھی گھر سے باہر نکال کے قتل کر دیا، جوہینہ کو بھی گھر سے باہر نکال کر قتل کر دیا۔ جو 3 چوڑے حضرت عمر کے قتل پہ معمول کیے گئے تھے مدینے میں، وہ تینوں تو مارے گئے، سازشوں سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ لیکن بعد میں حضرت عثمان کی شہادت، صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں، اور پھر حضرت علی کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، پھر حضرت سیدنا حسین بن علی اور ان کے بڑے بھائی کے ساتھ زیادتی، یہ سب انہی قاتلوں کا پتہ دیتی ہے جو اسلام کے قاتل بھی تھے، حضرت عمر کے قاتل بھی تھے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفصیل میں اب میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یا محرم کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الاحزاب کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، جسے غزوہ خندق کی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہنے اور فرمانے پہ ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کدال اپنے ہاتھ میں لی۔ صحابہ پہلے پتھر توڑنے میں کوشش کرتے رہے، پتھر نہ ٹوٹا، بڑی چٹان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کدال ہاتھ میں لی اور زور سے پوری قوت نبوت سے چٹان پہ ماری۔ اب پتھر جب لوہے سے ٹکراتا ہے، یا تو پتھر ٹوٹتا ہے یا پھر آگ نکلتی ہے،
دو ہی کام ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب گینٹی چلائی جائے تو یا آگ نکلتی ہے یا پتھر ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جائے تو آگ نہیں نکلتی، نہ ٹوٹے تو آگ نکلتی ہے. پتھر سے چنگاریاں بنا ہوئی حدیث پاک میں آتا ہے. ان چنگاریوں میں کسی کو کیا نظر آیا، کسی کو کیا، لیکن میرے آقا کو کیا نظر آیا؟ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اوتیت مفاتیح الروم، مجھے ان چنگاریوں میں رب نے روم کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا لہراتا دکھا دیا. کہاں روم، کہاں عرب. اور حالت یہ ہے دشمن کچا چبانے کے لیے اکٹھا ہو کے آیا ہے اور مدینہ بچانا مشکل ہو گیا ہے. بچانے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، مدینے کے باہر سرنگ کھودی جا رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے. ایک صحابی نے ٹھنڈی آہ بھری بھوک کی وجہ سے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پٹھان بھائی محنت سے کام کرتے ہیں ہم سے زیادہ. یہ جب بیلچا چلا رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ پیٹ کو کسی کپڑے سے کس کے باندھ دیتے ہیں. وہ کس کے باندھنا کیوں ہوتا ہے؟ بھوک کا احساس کم ہو. اور جب پیٹ کھلا ہوا تو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے. پیٹ کس کے باندھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اب پیٹ کس کے باندھے ہوئے اور پتھر باندھنے سے ذرا پیٹ دب جاتا ہے، بھوک کا احساس کم ہوتا ہے. صحابی نے پتھر باندھا ہوا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک ہٹایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. سبحان اللہ کہتے. اور حالت کیا ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے کہ کھانے کو ملتا نہیں اور باتیں دیکھو. اسی لیے ہمیں اللہ نے اس دور میں نہیں بھیجا. ہم اتنے مومن بھی نہ رہتے اگر اس زمانے میں ہوتے. ہم پیچھے ہو کے یوں باتیں کرتے. میں حضرت صاحب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ لگے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ منہ ملا کر دیکھو یار کھانے کا ملتا نہیں اور باتیں امریکہ فتح کرنے کی، باتیں روم فتح کرنے کی. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تصدیق و صداقت کے جذبے پہ حضور جیسے جیسے یہ باتیں فرما رہے ہیں صحابہ جو دور ہیں وہ بھی قریب آ رہے ہیں. کہ مجھ سے کہیں تصدیق رہ نہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ کہیں صداقت کا اظہار کرتے ہوئے میں پیچھے نہ رہ جاؤں. جو دور ہیں وہ بھی قریب آ رہے ہیں. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارے آقا کی زبانیں حق ترجمان کہہ رہی ہے، اللہ کر کے دکھائے گا جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اللہ نے مجھے روم کے اسلام کا جھنڈا لہراتا دکھا دیا. دوسری بار خدا چلائی، چنگاریاں بلند ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، میرے صحابہ ان چنگاریوں میں مجھے رب نے شام کے محلات کی چابیاں بھی عطا کر دی. سبحان اللہ. وہ سب لڑنے آیا ہوئے تھے، وہ مارنے کے لیے تلا ہوا ہے اور آقا اپنے جانشینوں اور کارکنوں کو کیسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور اللہ نے وہ خوشخبریاں پوری کر دکھائی ہے. تیسری بار جب کدال چلائی، کدال چلاتے ہی چنگاریاں بلند ہوئی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، میرے صحابہ مجھے ان چنگاریوں میں رب نے یمن کے محلات کی چابیاں بھی عطا کر دی ہے. سنیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خوشخبری کس نے دی؟ کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مدینہ شریف کے ارد گرد حصار باندھتے ہوئے دی. صحابہ نے سنی. اہل بیت کے نمائندہ افراد موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین و انصار موجود ہیں. خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان سنائی اور ایک بار نہیں کتنی بار سنائی؟ اور 3 بار. بات کو پکا کرنے کے لیے اللہ نے یہ بات 3 بار آپ سے کہلوائی. خوشخبری حضور نے دی. جن جن ملکوں کے فتح ہونے کی خوشخبری آقا غزوہ آزاد، غزوہ خندق کے موقع پر دے رہے ہیں، اللہ نے وہ ملک سارے کے سارے جس ہستی کے ہاتھوں فتح کرائے ہیں اسے عمر فاروق کہتے ہیں. خوشخبری آقا دے رہے ہیں. اللہ کام کیسے کرا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس لیے کہ
اللہ نے حضور کو بھیجا تھا اسلام کے غلبے کے لیے، اور حضور نے اسلام کے غلبے کے لیے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا تھا، اور پھر اس غلبے کی آگے مزید خوشخبریاں سناتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، مجھے چونکہ حضرات اہل بیت میں بھی چند باتیں کرنی ہیں، اس لیے دل تو چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو اور پھیلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خوشخبریاں دی؟ فرمایا میرے صحابہ، ایک مقام ہوتا ہے نبوت کا، ایک مقام ہوتا ہے صدیقیت کا، ایک مقام ہوتا ہے شہید کا، ایک مقام ہوتا ہے ولی کا، یہ سارے مقامات اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جن سے رب باتیں کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی تو نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کے رسول تو نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اب ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہو یا فرشتوں کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہو، یہ رب کی مرضی ہے، لیکن رب ان سے باتیں کرتا تھا، نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں۔ ان کا لقب ہوتا تھا محدث، محدث نہیں، محدث دال کے زبر کے ساتھ، زبر اور شاد کے ساتھ محدث۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا پہلی امتوں میں اللہ جن سے ہم کلام ہوتا تھا، اللہ جن سے باتیں کرتا تھا، اللہ جن لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، لیکن خدا ان سے ہم کلامی کرتا تھا۔ پہلی امتوں میں ایسے محدث گزرے ہیں، میری امت میں وہ شخص جو نبی نہیں لیکن خدا اس سے باتیں کرتا ہے، اس مقام محدثیت پہ کسی نے دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم محدث ہے، کیا ہے؟ اب اس کی بھی شرح علماء نے کی ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک بات کرتے اور وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اللہ کی شان بیان کی، حضرت عمر نے کہا کیا ہے اللہ کی شان، کیا ہے اس کی برکتیں؟ فتبارک اللہ، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے بھیجی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ۔ ادھر حضرت عمر ایک بات کرتے ہیں، علماء نے 22 مقامات اور بعض نے اس سے بھی زیادہ گنوائے، حضرت عمر بولے ہیں، حضرت عمر نے بات کی ہے، رائے دی ہے، تجویز پیش کی ہے، مشورہ دیا ہے، اللہ نے اسے قرآن بنا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی وحی میں قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ فاروق اعظم کی رائے، تجویز، مشورہ اللہ پہ لاگو نہیں ہو سکتا، اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ پھر اس مقام کو کیسے حل کریں گے کہ ایک بات حضرت عمر کرتے ہیں، اللہ اسے وہی بنا کے اتار دیتا ہے۔ ایک کام اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کے ہاں اس کام کا ہونا ٹھہر چکا ہے، اس کام کا ہونا یقینی ہے، وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ کام ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، چند لمحے پہلے اللہ اس کام کا ارادہ حضرت عمر کے دل پہ ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وقت اتنا ہی ہے، درمیان میں وقفہ اتنا ہی ہے، ادھر عمر فاروق کی زبان سے وہ بات نکلے گی، ادھر رب کی وحی بن کے اتر آئے گی، سبحان اللہ۔ علماء نے اس کو یوں تطبیق دی ہے، مقام محدثیت، کہ اللہ ایک کام کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو کے رہنا ہے، ساری دنیا میں چاہے اللہ چاہے، اللہ کی چاہت چلنی ہے کہ نہیں چلنی، اللہ کی چاہت لاگو ہونی ہے، نافذ ہونی ہے۔ ایک شخص کو اللہ یہ مقام عطا کر دیتا ہے، عزت بخش دیتا ہے، ہم کشف کو بھی مانتے ہیں، کرامت کو بھی مانتے ہیں، یہ کشف سے بھی اونچا مقام ہے، یہ کرامت سے بھی اونچا مقام ہے، یہ الہام سے بھی اونچا مقام ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جتنی ولایت کی قسمیں ہیں یہ ان سے اونچا مقام ہے کہ اللہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے، کر چکا ہے، وہ کام ہونے والا ہے، اس کام سے تھوڑی دیر پہلے وہ ارادہ ایک شخص کے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے دل سے اس کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں دوسری روایت پڑھنے لگا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے حق کو جاری کر دیا عمر کے دل میں بھی، عمر کی زبان میں بھی، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر کے دل میں ایک بات آئے اور اللہ زبان سے کہنے کی قوت نہ دے۔
عمر کی بات دل اور زبان دونوں کی رفیق ہوگی، جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا، اور جو عمر کی زبان پہ ہوگا وہ وہی کا ترجمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کہ کس پہلو کو میں چھیڑوں، ابھی تو میں نے صرف یہ دعا والا پہلو عرض کیا ہے کہ اللہ نے بھیجا کس لیے، اور عمر اسلام کے دامن میں آئے کس لیے، اور پھر اسلام کو شوکت کیسے بخشی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے بڑی پرانی، نہج البلاغہ۔ آپ پڑھ رہے ہیں کیا؟ کہیں بولو تو صحیح، کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ۔ اور یہ عجیب کتاب ہے کہ نئی بھی ملتی ہے، ہمیں نئی بھی رکھنی پڑتی ہے، پرانی بھی رکھنی پڑتی ہے، کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے۔ نہج البلاغہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے خطبات کی کتاب ہے، اور ایک طبقے کے ہاں اس کو قرآن جتنی اہمیت دی جاتی ہے، حضرت علی کے خطبات ہیں، اور یہ انہی کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب، امامیہ کتب خانہ۔ اس کا مرتب کرنے والا بھی شیعہ اور اس کا ترجمہ کرنے والا بھی شیعہ۔ یہ جو میرے سامنے نسخہ رکھا ہے نہج البلاغہ، میں نے سوچا کہ اس دفعہ نہج البلاغہ کو ہم عام طور پہ لے کے چلیں۔ سبحان اللہ۔ سنیں ذرا حضرت علی کی زبان سے حضرت عمر کی شان، اور لکھنے والا کون؟ جو عمر کی شان کو کبھی نہ مانے۔ صفحہ نمبر 349 اور صفحہ نمبر 364 سے یہ حوالہ دینے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ مانگا روم کی جنگ میں جانے کے لیے کہ میں مدینے سے کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ نہیں بلکہ عملاً میدان جنگ میں چلا جاؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے، بندہ کسی سے الرجک ہو تو کیا چاہتا ہے کہ یہ چلے ہی جائے کچھ دیر کے لیے تو اچھا ہے، یہ کچھ دیر کے لیے دوری ہو جائے تو بہتر ہے، جس سے ذرا ٹینشن ہوتی ہو۔ حضرت علی کو کیا چاہیے تھا؟ میرے نزدیک نہیں، اس کے نزدیک، دوسرے طبقے کے نزدیک حضرت علی کو مشورہ کیا دینا چاہیے تھا کہ آپ چلے جائیں، جنگ میں جائیں، اور کچھ وقت کے لیے ہمیں سکون مل جائے گا، آرام مل جائے گا۔ اور پھر اس طبقے کے نزدیک حضرت علی کو مشورہ یہ دینا چاہیے تھا کہ اچھا ہے عمر ادھر نہ رہے بلکہ میدان جنگ میں جائے اور اللہ سے قبولی کر لے، یہی مشورہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت علی کا مشورہ مفتی جعفر حسین نے اس کتاب کا کیا ترجمہ، یہ دیکھ لیں، اور انہی کی کتاب کسی طرح کا بھی صرف سنیوں کا پیسہ لگا ہے جو ہم نے خریدنے میں، یہ والد صاحب نے پرانی خریدی ہوئی تھی، اگرچہ میں نے نئی بھی خریدی ہے، میں پرانی کتاب آپ کے سامنے لے کے آیا، یہ لے جائیے، ان کو دکھائیے، مرتب آپ کا، مترجم آپ کا، کتاب آپ کے کتب خانے سے چھپی ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ کا آپ کس قدر تذکرہ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت علی سے حضرت عمر نے مشورہ مانگا، حضرت علی المرتضیٰ مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ مشورہ دے رہے ہیں، حضرت بات یہ ہے، سبحان اللہ، باقی سارے ہیں، عمر تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہا، عمر لڑنے کے لیے بہت ہے، فوجی ہے، سپاہی ہے، عمر جیسے میدان جنگ کو تیری ضرورت ہے، سارے عرب کو اور مدینے کو بھی تیری ضرورت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، عمر اگر آپ چلے گئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی مرکز، کوئی ماوا، کوئی منبع، کوئی مسلمانوں کو جوڑنے کا ایسا ذریعہ نہیں رہے گا جس کی طرف سارے کھینچے چلے آئے۔ آپ ادھر جائیں گے، سارا عرب آپ کے ساتھ نکل پڑے گا، میدان جنگ میں دشمن جب دیکھے گا کہ آپ ادھر، ہو سکتا ہے دشمن مدینے پہ حملہ کر دے، اس لیے آپ مدینے میں ہی سجدے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں، یہ مشورہ کون دے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ اچھا 364 سے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ کیا، مجھے یہ بتائیں اگر یہ کتابوں سے نکال دیں تو کوئی پوچھنے والا ہے؟
لیکن اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے. سبحان اللہ کو ذرا یہ اپنی کتابوں سے نکالنے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں، کوئی ان پہ کیس ہو سکتا ہے، پرچہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ بتاتا ہے حق و باطل کا مارکا اپنی جگہ، میرا نظام اور میری قدرت اور طاقت اپنی جگہ. جو باتیں میں نے کہلوانی ہے دشمن سے بھی کہلوا کر رہوں گا. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اب حضرت علی المرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مقام الطیب بالامر مقام نظام من الخلف. سبحان اللہ. یجمعہ اور ویضمہ. کہاں جانے کا؟ میدان جنگ میں جانے کا. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے، تسبیح ہے کسی کے پاس؟ تسبیح ذرا تسبیح مجھے دکھا، یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تسبیح، ارے تکبیر، سبحان اللہ. یہ دیکھیے میں جو بلاوا یہ کہتے ہیں افضلیت، یہ کہتے ہیں حضرت عمر کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی نہیں. میں کہتا ہوں تمہارے گھر سے ہم گواہی دے رہے. حضرت علی المرتضیٰ سبحان اللہ اپنی فصاحت و بلاغت کا کیا انداز ہے، کیا بات کو سمیٹنے کا انداز ہے. فرمایا جیسے تسبیح میں ایک امام ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کو بھی امام کہتے ہیں، اس کو بھی امام کہتے ہیں. فرمایا جیسے سارے موتیوں کو اس میں جڑا ہوتا ہے. عمر آپ کی حیثیت یہ ہے، آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے، آپ مدینے میں رہیں گے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمایا کن قطبن فکن، یہ جملہ سارے دوران فکن قطبن. وہ بھائی قطب ہوتا ہے نا، قطب، وہ قطب علی بن ہمارے جائے دیکھ ہے قطب علی بن. قطب تو یاد رکھنا، قطب کس کو کہتے ہیں؟ چکی جب پیستے ہیں چکی کی کلی کو قطب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کون سی کلی؟ اور پھنس گئے. ایک کلی جو ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مٹھ ہوتی ہے، دستہ، جس میں دو چکی کے پڑوں کو آپس میں ملایا ہوتا ہے، اندر کلی ہوتی ہے، اس کو قطب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قطب کہتے ہیں. سنیے حضرت علی کا انداز. فرمایا کون قطبن، آپ چکی کی کلی بن جائے. حضرت عمر کو کہا فاستدر رہا بالحرب، آپ یہاں بیٹھ کے ساری چکی کو گھمائے. سبحان اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی. حضرت عمر کو کہہ رہے کتاب ان کی نیل البلاغہ، اور میں پرانی اس لیے لے کے آیا کہ ہو سکتا ہے نئے صفحے دیکھ کے کوئی سمجھے کہ ہم نے تبدیلیاں کر دی. پرانے صفحے، پرانے کتب خانے، پرانے چھاپے نہیں بتائیں گے یہ باتیں. واستدر رہا بالحرب، عرب کی چکی کو عمر آپ نے گھمانا ہے اور مدینے بیٹھ کر گھمانا ہے. سبحان اللہ کہہ رہا گھمائے. آگے کیا کہا؟ فرمایا سبحان اللہ وَأَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارُ الْحَرْبِ، عمر تیری چکی یہاں گھومے گی، دھواں اس کا دشمن کی علاقوں سے نکلے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مجھے کہنے لگا، ایک مجھے نہیں آپ کو بھی کہتے ہوں گے، اور نیٹ پہ بڑے چیز پہ چلاتے ہیں. حضرت عمر کی کوئی بہادری کا واقعہ بتاؤ، حضرت عمر کی دلیری کا کوئی واقعہ بتاؤ. میں نے کہا اسلام کے دامن میں عمر آیا ہی بہادری سکھانے کے لیے ہے، دلیری سکھانے کے لیے ہے. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمیں پہلی بار جس شخص نے مکان سے نکال کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھوائی ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں. یہ بہادری کون بتا رہا ہے؟ حضرت عمر کی. اور حضرت علی حضرت عمر کو اپنا امام بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں آپ سب نے ہمیں جوڑ رکھا ہے. یہ صرف ایک حوالہ نہیں، کئی حوالے ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں نے صرف نیل البلاغہ سے یہ دو لفظ آپ کو بتائے ہیں. ایک مقام النظام قیم بالامر. علماء بیٹھے پوچھئے قیم بالامر کسے کہتے ہیں؟ حاکم کو کہتے ہیں، امیر کو کہتے ہیں، والی کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں. اور کن قطبن، فرمایا آپ چکی کی کلی بن جائے، یہاں گھمائیں اور پورے دشمن کے علاقوں میں آگ اور دھواں نکلے. یہ آپ کی فتح ہے.
آپ کا اس آگ میں جانا کام نہیں بنتا ہے، آپ یہاں سجدے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ حضرت عمر آئے اسلام کے دامن میں، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، ذرا توجہ میری طرف رہے۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ اس میں فرماتے ہیں، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، چیلنج بڑا عجیب تھا۔ اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان اللہ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں نے کدھر جانا ہے؟ جنت کے باہر بیٹھ جاؤں گا؟ تیری خدائی ہے، تیری خدائی سے تو باہر اور کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے تیری خدائی میں ہے۔ میں جنت سے نکل کے باہر ڈیرے لگا رہا ہوں، کہاں پہ؟ صراط مستقیم پہ۔ بڑا عجیب نکتہ ہے، توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ وہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا وہ بڑی تقریر کرتے ہیں، میں نے کہا ان سے مجمع تقریریں کرواتا ہے۔ ان سے کون تقریریں کرواتا ہے؟ کون کرواتا ہے؟ مجمع تقریریں کرواتا ہے۔ ہم جتنی بھی اچھی کرنا چاہیں، مجمع کہتا ہے نہیں اسی طرح حساب ہی رہو۔ وہ کہتا ہے آپ جتنی کھل کے کر سکتے ہیں کریں، اور ہمارا مجمع اپنے چہروں سے بتانا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو چیلنج کر کے جنت سے نکلا، جنت میں تھا، جنت میں تھا، نکلا۔ یہ فرشتہ نہیں ہے، جن ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے مخلوق کم تھی، اسے فرشتوں میں شمار کر لیا گیا۔ جب اللہ کے خلیفہ کو سجدے کا انکاری ہوا تو پھر ناری ہوا، انکاری ہوا تو بول لو بھائی، انکاری ہوا تو ناری ہوا۔ اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ، نکلو، اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ مختلف الفاظ اور الفاظ بیٹھے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا، رام نے درگاہ قرار دے کر اسے جنت سے نکالا۔ نکلتے ہوئے اس نے اللہ کے مزاج شناس ہونے کی وجہ سے ایک مہلت مانگ لی، اور وہ مہلت کیا ہے؟ وہ مہلت یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، جنت کو آنے والی راہ پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر اغوا کروں گا۔ تو جو آپ نے کرنی ہے لطف آئے گا انشاءاللہ، کون انشاءاللہ۔ اس نے چیلنج کر دیا، شیطان کس کو چیلنج کیا؟ قرآن مجید میں موجود ہے، شیطان نے چیلنج کیا، اللہ نے یہ چیلنج سنا بھی، اور پھر سبحان اللہ اپنے محبوب پہ وحی کر کے حضور کو بتایا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ شرمایا، ورنہ کوئی چھوٹا کسی بڑے کو چیلنج کرتے تو بات بڑا اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بات چھپا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ اللہ نے صدیوں بعد یہ بات اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو بتائی بھی، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، وحی اتاری، یہ بات بتائی۔ بتانے والا کون؟ اللہ۔ یہ بات اللہ نے بتائی کہ یہ باتیں ہوئی ہیں میرے محبوب، یہ باتیں ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیطان نے چیلنج کیا، اللہ کو یہ چیلنج پتا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، قرآن کا حصہ بنوایا، قرآن میں سے لکھوایا۔ شیطان کا چیلنج موجود ہے کہ تیرے بندوں کو میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیرے حوصلوں پہ قربان، اللہ تیرے برداشت کہ اتنے بڑے فاصلے پہ قربان۔ صدیوں سے اللہ نے اس چیلنج کو سنا اور شیطان کو مہلت دی، جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا۔ سبحان اللہ کہہ رہا۔ شیطان زور لگاتا رہا، لگایا۔ اس پر مفسرین نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ شیطان نے اپنا سارا زور لگا دیا، اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں بن سکیں گے، جو میرے ہوں گے وہ قلیل من عبادی الشکور، جو شکر گزار بندے ہوں گے تھوڑے، لیکن ان پہ تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ تو اپنا جال پھیلا، اپنا دوڑ لگا، اپنی رسیاں پھینک، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر جو ہو سکتا ہے تو کر، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر، جو میرے ہوں گے وہ تیرے، بولو جو میرے ہوں گے وہ تیرے
شیطان نے یہ چیلنج کر دیا، اب اللہ نے اس کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیا ہے۔ سارے کہیں میں دیا ہے، تو میں بتاتا ہوں دیا ہے۔ آپ کسی کو بھی چیلنج کریں، وہ جواب دینا لازم سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اللہ کو چیلنج کیا، میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا۔ سبحان اللہ، میرا ایک اپنا انداز، میں آسان لفظوں میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس چیلنج کا جواب دیا کب؟ جب میرے نبی کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں ایک دیوانہ آیا، اس دیوانے کا میرے نبی کی زبان پہ ترانہ آیا۔ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، اس چیلنج کا جواب رب نے کب دیا؟ میرے نبی کا زمانہ آیا، اس زمانے میں میرے نبی کا یہ ایک دیوانہ آیا، اور پھر اس دیوانے کا میرے نبی کی زبان پہ ترانہ آیا۔ اب میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو مشہور حدیث ہے، اپنے اپنے انداز میں بھئی ہر جوہری، ہر سنار اپنے انداز سے مٹھی میں ہیرا فٹ کرتا ہے نا، حدیث پڑھ کے، لیکن میں نے اس کو بتانے کے لیے اللہ پاک کو شیطان نے چیلنج کیا، مردود نے چیلنج کیا ہوا تھا، وہ چیلنج کا جواب باقی تھا۔ اللہ نے اس چیلنج کے، بلکہ صرف یہ چیلنج کے نہیں، پچھلے جتنے چیلنج اور ادھار باقی تھے، سب کا جواب میرے نبی کے زمانے میں دیا، اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، امت محمدیہ کے بعد اب امت کوئی نہیں۔ چیلنج کا جواب دینا تھا، اور آخری نبی کے زمانے میں دینا تھا، حضور کی زبان سے دلانا تھا۔ شیطان کے چیلنج کا جواب رب نے کیسے دیا؟ میرے نبی نے فرمایا، یا ابن خطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اپنا انداز میرے نبی نے حضرت عمر کو خدا کی قسم اٹھا کر کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک چیلنج شیطان نے کیا ہوا تھا، ایک جواب چیلنج کا رب نے دیا ہے، عمر تیرے انداز میں دیا ہے۔ شیطان نے رب کو کہا تھا، میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ عمر، رب نے تیرے بارے میں مجھے بتایا ہے اور مجھ سے کہلایا ہے، عمر تو جس گلی سے گزرے شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ ابھی دور کی بات نہیں، یہ شاپور ہے، خوشاب کے ساتھ، جھاویہ کے ساتھ میری 9 محرم کو تقریب لے کر کینسل ہو گئی، ایک بڑی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، آج ہی دوستوں نے بتایا، پھر مجھے ویڈیو بھیجی، حضرت عمر کے نام کے جھنڈے لگے ہوئے، پرچم لگے ہوئے، جب بندی مناسی نکھنگے اس پرچم کو اتارنے کے لیے آتے۔ پھر ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے جو ان کی دھلائی کی نا، تاریخی دھلائی کی، صحیح آپ کیا کہتے ہیں، کوئی سخت داغ ہو تو اس کو کس سے مٹاتے ہیں؟ صابن، صرف، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ تیراب کا نام بھی تو ہوتا ہے۔ صحیح دھلائی کی اور ایسی دھلائی کی، انشاءاللہ جون علی میں بھی دسیں گے۔ حضرت عمر کے نام کے پرچم کون اتارتا ہے؟ شیطان کا ایجنٹ اتارتا ہے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا حضرت عمر کے نام کا فلیکس لگا ہوا ہے، این عمر کی بات سے اس نے مٹانا ضروری سمجھی۔ میں نے کہا یہ این اللہ نے 4 خلفائے راشدین میں رکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کو کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، حضرت عمر کا نام عمر، آگے عثمان این، علی این، کہاں سے این مٹاؤ گے؟ اللہ نے عمر والی این بھی 4 جگہ پھیلا دی، سبحان اللہ۔ یہ این حق ہے میرے محترم دوستو۔ آقا نے فرمایا عمر تیرے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ ایک روایت میں شیطان کی پہلے ہوا نکلتی ہے پھر بھاگتا ہے، پہلے زور ٹوٹتا ہے پھر بھاگتا ہے۔ آپ نام عمر لکھ دیں اور پھر اس کے بعد ذرا شیطان کو دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی شیطان بھی نظر آتا ہے، میں نے کہا نظر آتا ہے، ان دنوں میں وہ تو خاص نظر آتا ہے، اپنے لباس سے، اپنے چہروں سے، اپنی چلن پھرن سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کرتوتوں سے نظر آتا ہے۔ عام دنوں میں نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، ان دنوں میں بطور خاص نظر آتا ہے اپنی ذریت کے روپ میں۔ اللہ نے توفیق بخشی ہمارے اہل سنت دوستوں کو پہلی بار مین سردی جو بیانی میں الحمدللہ حضرت عمر کا نام لگا کہ نہیں لگا، اور مجھے ایک دوست نے کہا مزہ ہی آ گیا کہ
کہ جی میانی اڈے کا رو بھی اس کے بعد کچھ اور ہے. سبحان اللہ. جہاں نام عمر ہو، پاکستان کا ایک ایک چپا صحابہ کی جاگیر ہے، خلفائے راشدین کی جاگیر ہے. پاکستان کا ایک ایک چپا حضور کے یاروں اور حضور کے جانثاروں کی جاگیر ہے. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. میرے محترم دوستو، وقت کا اختصار پیش نظر ہے، درمیان میں 30 سال کا تعطل آ گیا. اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے حاجی خالد صاحب کو، ماسٹر ناصر جمیل صاحب کو، مولانا محسن صاحب کو، مولانا عبداللہ صاحب کو، ان حضرات کی فکر سے یہ ایک سلسلہ پھر شروع ہوا. اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. ہم کسی سے صحابہ کی عزت و ناموس ادھار میں لیں گے یا ہمارا اپنا عقیدہ ہے؟ بولو بھائی. ہم کسی سے ادھار مانگیں گے کہ ہم نے صحابہ کی عظمت بیان کرنی ہے، یا جی صحابہ کو کچھ نہ کہا جائے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. اسلام صحابہ کا، صحابہ اسلام کے. سبحان اللہ کا. میرے محترم دوستو، اب میں ضروری کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق داماد علی ہے. کیا ہے؟ بہت سارے داماد علی ہے. شیعہ کی 15 سے زائد کتابوں کے حوالے اگر نہ دے سکوں، حضرت عمر داماد علی ہے، میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر عمر فاروق داماد علی ہے تو پھر ماننا پڑے گا جیسے علی مومن ہے ایسے عمر بھی مومن ہے، اور عمر علی سے افضل مومن ہے. ابھی میں نے نہج البلاغہ کی صورت میں آپ کو بتا دیا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے گھر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی، حضرت حسن و حسین کی بہن، حضرت فاطمہ کی صاحبزادی، حضور کی نواسی، حضرت ام کلثوم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی عمر ہے، حضرت عمر کے نکاح میں جب آئی 14 سال تقریباً، اور حضرت کی عمر ہے 56 سال. حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی، اور حضرت عمر نے یہ نکاح کیا حضور کی محبت پر عقیدت میں. سب کہو سبحان اللہ. جیسے آج کسی بڑے گھرانے میں کوئی شخص شادی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، حضرت عمر کے لیے حضور سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں عورتیں بھی تھیں، ان نکاحوں سے بچے بھی تھے. اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کا داماد بننا، حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نکاح میں لینا، حضرت حسن و حسین کی ہمشیرہ کا اپنے نکاح میں لانا، حضور کی نواسی کو اپنی زوجہ بنانا، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بڑھاپے کی منظر قدر کو دیکھتے ہوئے آخرت کی بخشش کے لیے ہے. سبحان اللہ کہے گا. اس کو کوئی اور کسی طرف نہ لے جائے. رات مجھے کسی کا فون آیا کہ حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر کی نواسی نہ لگی. میں نے کہا نواسی لگتی ہے رشتے میں، حضرت عمر حضور کے سسر ہیں، حضرت ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، تو پھر حضرت عمر نانا ہوئے، حضرت ام کلثوم نواسی ہوئی. بھئی رشتے میں نواسی لگتی ہے، حقیقت میں نواسی نہیں، اس لیے کہ حضرت ام کلثوم کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کس کی بیٹی؟ حضرت خدیجہ کی. حضرت عمر کی جو بیٹی حضور کی بیوی ہے ان کا نام ہے حضرت حفصہ. حضور کی بیوی تو ہے لیکن ان سے آگے اولاد کوئی نہیں. حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے ہے. اس اعتبار سے حضرت عمر نانا تو بنے، رشتے میں نانا ہے، اور یہ رشتے میں نواسی بنتی ہے. مجھے کیا لگا کہ نانا نے نواسی سے شادی کی تھی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، حضور حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا بھائی کہتے تھے کہ نہیں؟ بولو یار، بھائی کہتے تھے کہ نہیں؟ تو بھائی ہونے کے اعتبار سے حضرت عائشہ حضور کی کیا لگی؟ بھتیجی. اور رشتے کے اعتبار سے بھتیجی. تب بھی آقا کے نکاح میں حضرت عائشہ ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی کو حضور اپنا بھائی کہتے تھے کہ نہیں؟ حضرت علی چچا صاحب ہے. ساری دنیا کہتی ہے علی المرتضیٰ پیغمبر کا ویر ہے، پیغمبر کے بھائی ہے. جب ادھر پیغمبر ان کو اپنا بھائی کہے اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کو رشتے میں دی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا. ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجازی اعتبار سے. حضرت عمر نام ہے، حضرت ام کلثوم نواسی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عمر شوہر ہے اور ام کلثوم بیوی ہے. سبحان اللہ. حقیقت کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سسر ہیں. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت عثمان کے گھر میں حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ حضرت عثمان اسی کتاب میں حاشیے میں یہ بھگی لکھ رہا ہے، مفتی جعفر حاشیے میں لکھتا ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آ جانا کون سی فضیلت ہے؟ آگے آپ کہاں جائیں گے تو یہ بات دیکھیے. کہتا ہے یہ بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی. کتنی ضرورت ہے؟ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں جب یہ تھی اس وقت نکاح کے احکامات میں یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اپنی بیٹی صرف مومن کو دو، غیر مومن کو نہیں دے سکتے. اس لیے عتبہ اور عتیبہ، ام کلثوم اور رقیہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، رشتی نہیں ہوئی. یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ حکم نہیں آیا تھا کہ بیٹیاں مومن کو دو یا غیر مومن کو، بس بیٹیاں نکاح میں دے دو، مومن غیر مومن کی قید نہیں تھی. حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں تب آئی ہیں جب بیٹی نکاح میں دینا صرف مومن کے لیے تھا، غیر مومن کے لیے نہیں تھا. میں کئی سارے اعتراضات کے جوابات تھے کہ عرض کرتا، لیکن وقت کا اختصار ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت نہیں ہوئی. بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. 1 محرم کے لیے 6 کتابوں کے حوالے. کتنی کتابوں کے؟ کتنی کتابوں کے؟ پوری ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پابوزو ہوں. 6 کتابوں. اور اہل سنت والجماعت بھی بعض دفعہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسد الغابہ نمبر 1. نمبر 2 تاریخ دمشق. نمبر 3 تاریخ الکامل. نمبر 4 تاریخ ابن کثیر. اور نمبر 5 تہذیب التہذیب. اور نمبر 6 کتاب المہن. آپ ان 6 کتابوں کو دیکھیں. حضرت عمر کی شہادت کا جہاں پر بھی تذکرہ ہے وہاں پہ شہادت اور تفسیر 1 محرم کو ملتی ہے. سبحان اللہ کہہ رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں حضرت عمر نے اسلام کو کیلنڈر دیا ہجری سال کا. اللہ نے حضرت عمر کو کیلنڈر کے ماتھے پہ لکھ دیا. سبحان اللہ. جیسے کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے نا کشمیر ڈے کی چھٹی، کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے بھائی حضرت علی حجویری کا اور سرکاری کیلنڈر جو چھپتا ہے اس میں چھٹیاں لکھی ہوتی ہیں جنتری میں کہ نہیں. اللہ نے بھی جو اپنا کیلنڈر جاری کیا نا اس کیلنڈر کے بالکل سرنامے پہ اور اس کی پیشانی پہ جس شخصیت کا نام لکھا ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اب اختصار کی طرف آتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق روم آدھے سے زیادہ فتح کیا، ایران فتح کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے شام کا علاقہ فتح کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 40 بڑی بڑی جنگیں جیتی ہے، 1036 شہر آباد کیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل، ہم نے سردی چوک میں یہ ساری گنتی لکھ دی ہے، 36,21,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر، جس کا میل میں 22 لاکھ میل بنتا ہے مربع میل. اور آگے اس کو کلومیٹر کی طرف بڑھائیں تو 36,21,000 کلومیٹر کے پورے خطے پہ پہلی بار اسلام کا پرچم لہرایا. سبحان اللہ. اب کفر کی بڑی بڑی طاقتوں کو تکلیف ہوئی. روم میں عیسائی تھے، ایران میں مجوسی تھے. عرب سے حضرت عمر نے یہودیوں کو نکالا، یہودیوں کو بھی تکلیف، ایران کے مجوسیوں کو بھی تکلیف، روم کے عیسائیوں کو بھی تکلیف. 3 بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبائے. یہی تینوں بڑی طاقتیں مل کر آگے ایک مذہب بنا ہے. اسی مذہب کے آپ کو ایجنٹ آج بھی نظر آتے ہیں، اندر کے بھی کالے، باہر کے بھی کالے، ہر حال میں دل کو بھی کالے، رات کو بھی کالے، کرتوت بھی کالے، مذہب بھی کالا، کتابیں بھی کالی اور شکلیں بھی کالی. ہر اعتبار سے دنیا بھی کالی، آخرت بھی کالی. یہ ایک مذہب جس میں یہودیت بھی ہے. اب صرف مجھے وقت کی قلت پیش نظر تھی، ورنہ بنیت الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب آپ اٹھائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے
कुलियत तालिबीन में लिखा है जो सहाबा का दुश्मन है, अंदर बाहर का काला है, ये यहूदियों का भी एजेंट, ये ईसाइयों का भी एजेंट और ये मजूसियों का भी एजेंट। इसमें यहूदियों के जरासीम भी है, ईसाइयों के जरासीम भी है, मजूसियों के जरासीम भी है। अगर आप खोज लगाएं, आप बुनियाद में जाएं, आप इब्तिदा को देखें, आप इनके आवाज को देखें, ये वही तीनों ताकतें हैं जिनको हजरत उमर ने फतह किया और अल्लाह के हुक्म से फतह किया, हुजूर की बशारत से फतह किया, सहाबा की नुसरत से फतह किया। अल्लाह ताला ने हजरत उमर से ये फतूहात कराई। तीन बड़ी ताकतों को हजरत उमर ने शिकस्त दी। उन तीन ताकतों का नाम याद रख लीजिए, एक ईरान के मजूसी, एक अरब के यहूदी और एक रोम के ईसाई। ये ईसाईयत, मजूसियत, यहूदियत मिलकर आगे एक मजहब बना। इन्होंने मिलकर एक प्रोपेगेंडा किया, सहाबा के खिलाफ मीडिया इवार शुरू किया, सहाबा के खिलाफ मैदान जंग में नहीं आ सकते थे, असले की जंग नहीं लड़ सकते थे, सीना तान के खड़े नहीं हो सकते थे। कुव्वते बाजू से सहाबा का मुकाबला करने से जब ये कौमें रह गई, मुकाबले में आई, हजरत उमर फारूक का दौर है, हजरत उमर के कत्ल का मशवरा होता है, हजरत उमर को शहीद करने का मंसूबा बनाया जाता है। मदीने में एक गुलाम तैयार किया जाता है, एक बोगस किस्म की दरखास्त लेकर हजरत उमर की बारगाह में वो पहुंचता है। जैसे आज कोई बोगस किस्म की दरखास्त लेके चला जाए, चौकी और थाने में रोजाना कितनी दरखास्तें जाती है, हर दरखास्त पे पर्चा नहीं करता, हर दरखास्त पे FIR नहीं होती। एक बोगस की दरखास्त लेके जाता है सिर्फ बहाना बनाने के लिए कि हजरत उमर जब इसकी बात को नहीं मानेंगे, ये अगले दिन हजरत उमर को कत्ल कर देगा। हम हजरत उमर के गुलाम से कोई जाती मामला था, बड़े आदमी के कत्ल की अहमियत को कम करने के लिए मीडिया क्या करता है, उसको जाती झगड़े का रंग देता है। मौलाना समीर हक शहीद हुए, मौलाना अली शेर हैदरी शहीद हुए, मीडिया ने क्या रंग दिया, जाती मसला था, जमीन का झगड़ा था। फिर लोगों की हमदर्दी कम हो जाती है। अगर किसी आलिम का कत्ल शर्माना तौर पर हो और उसकी मजलूमियत का चर्चा आम हो जाए, लोगों की उसके साथ हमदर्दी हो जाएगी, हिमायत हो जाएगी। इसलिए मीडिया की पूरी कोशिश होती है जाती झगड़ा बनाकर पेश करे। हजरत उमर के पास एक बोगस की दरखास्त देकर इस गुलाम अबू लुलु फिरोज मजूसी को पीछे प्रोपेगेंडा करने वाली ताकतों ने भेजा, जाओ अपने मालिक, अपने आका मुगीरा बिन शुबा की शिकायत करो। हजरत उमर के सामने जब तफसील आएगी, हजरत उमर इस बारे में मुगीरा बिन शुबा पे कोई FIR नहीं देंगे, कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं देंगे। तुम गुस्से में आके अगले दिन जब कत्ल कर दोगे, हम इसको जाती झगड़े का रंग दे देंगे। वो जाता है हजरत सैयदना फारूक आज़म को कहता है, मेरा आका मेरे से टैक्स ज्यादा वसूल करता है। हजरत उमर ने कहा, कितना वसूल करता है? उसने कहा, गालिबन उस जमाने के एतबार से 2 दिरहम। हजरत उमर ने कहा, तुम काम इतने जानते हो, तुम्हारी मजदूरी ठीक ठाक बन जाती है, ये टैक्स बिल्कुल मुनासिब है, गैर मुनासिब नहीं। हजरत सैयदना फारूक आज़म ने उसको कहा, सुना तुम चक्की भी बना सकते हो, एक पन चक्की होती है, एक कौन चक्की होती है। पन चक्की पानी पे चलने वाली, कौन हवा पे चलने वाली। हजरत उमर ने उससे कहा कि तुम हमें मदीने के लिए पानी तो नहीं है, लेकिन हवा पे चलने वाली एक चक्की बना दो। आप अगर कराची की तरफ जाए, हैदराबाद से जाते हुए बड़े बड़े पंखे लगे हुए, वालिद साहब बता रहे थे यूरोप में गए, समुद्र किनारे वहां भी पंखे लगे हुए। खैर, समुद्र की हवा और लहरें लेकर उनको भी काम में लाया जाता है। हजरत उमर ने कहा कि तुम हमें एक चक्की बना दो आटा पीसने वाली। इसने चूड़े ने धमकी दी, इस गुलाम ने धमकी दी, कहने लगा ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी धूम मशरिक और मगरिब में होगी। हजरत उमर ने फौरन अपने साथियों को कहा, ये चूड़ा मुझे कत्ल की धमकी देके जा रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यह करना चाहता हूँ, हजरत उमर की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है। कुफर का बड़ा मजबूत पीछे प्रोपेगेंडा था। कई दिन पहले से हजरत उमर हज के मैदान में थे। यकम मुहर्रम को हजरत की तदफीन और शहादत हो रही है, 26 मुहर्रम को, 26 जुल्हज को हजरत उमर पे हमला हो रहा है। तो जुल्हज का महीना हज का महीना होता है। हजरत उमर हज के मैदान में हजरत उमर पे हमला होता है। हजरत उमर शैतान को कंकरियां मार रहे, एक पत्थर कनपट्टी पे आके लगता है। आप जहां से होके आए, एक पत्थर कनपट्टी पे लगता है। हजरत उमर को एक सहाबी ने कहा, वैसे इत्तेफाकन लग गया होगा। फरमाया नहीं, ये साजिश चल रही है, उमर के वजूद से ये ताकतें खेलना चाहती है, ये मेरे ऊपर कातलाना हमला है। लेकिन सलाम फारूक आज़म तेरे अदल और इंसाफ को, क्योंकि ऐसी कोई मजबूत शहादत नहीं थी, ऐसा कोई मजबूत एविडेंस नहीं था जिसकी वजह से
ورنہ حضرت عمر کے لیے کیا مشکل تھا ایسے بدماش اور چوڑے کو پکڑ کے فوراً سزا دینا، لیکن یہ بھی حضرت فاروق کی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کو صحابہ نے بتایا کہ جبل نور پہ ایک ٹولی چڑھ رہی ہے، جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہونے کا ذکر آتا ہے، اس جبل نور پہ عرفات کے میدان میں ایک ٹولی چڑھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اگلے سال کون خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر کو پتا چلا، فرمایا گل وچ ہو رہے ایک ٹھیک ٹھاک نظام چل رہا ہو، ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہو، اور میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی صحافی کہہ دے اگلے ہفتے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک شرارتی، اس کے اندر رابطے بھی ہوں، تو ساری قوم کام چاہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک ٹولی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اگلے سال کون خلیفہ ہوگا، ایک ٹولی پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ عمر کے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ حضرت عمر کو جب یہ خبریں پہنچی، فرمایا سب کو اکٹھا کرو، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، یہاں شہری دیہاتی سارے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سلجھے ہوئے ہیں، کچھ الجھے ہوئے ہیں، کچھ نے حضور کو دیکھا ہے، کچھ نے نہیں دیکھا، کچھ کی تربیت ہوئی ہے، کچھ کی نہیں ہوئی ہے، یہاں آپ کا بات کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں اپنے قتل کے پردے اٹھا دینا چاہتا ہوں، قاتلوں کے چہرے دکھا دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے روکا اور فرمایا یہ تقریر آپ مدینہ طیبہ جب سارے پہنچ جائیں گے مدینہ کے لوگوں میں کریں، اس لیے کہ مدینہ رہنے والوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ رہنے والوں جیسا کوئی نہیں ہے، وہ حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ حضرت عمر نے مدینہ طیبہ جا کر تقریر بھی کی، تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے قریب کچھ سیکورٹی کے لوگ تھے بھی صحیح، ان کو کہا بھائی اپنا کام کرو، مجھے تقریر کے حوالے کر دو۔ یہ چوڑا ابو لولو فیروز مجوسی جو 26 ذو الحج کی فجر کی نماز میں حضرت عمر پہ حملہ کرتا، اور ایک جملہ مجھے بڑا کسی کا پسند آیا کہ عمر کا مقابلہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے قاتل نے وار نماز میں کیا ہے، اسی لیے قاتل ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب عمر کی توجہ اپنے خدا سے جڑی ہوئی ہو، اور یہ حضرت فاروق اعظم کے یک باری حملہ کر دے۔ میرے محترم دوستو، اس کا نام ہے ابو لولو فیروز۔ آگے بولے مجوسی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ایرانی تھا۔ جس وقت حضرت عمر پہ اس نے حملہ کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے مسئلے کی طرف کیا، انہوں نے مختصر سی 2 سورتیں پڑھی، جماعت کو قتل کرائی۔ اس کے بعد 2 دھاری خنجر تھا، حضرت عمر پہ وار کر کے حضرت عمر کے پہلو میں خنجر چبو کر رگے کاٹ کر جب یہ نکلنے میں کوشش میں تھا تو صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے 2 دھاری خنجر چلایا، بعض روایات میں 9 اور بعض میں 13 افراد موقع پہ شہید ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو چادر میں دیا، چادر ایک صحابی نے پھینکی، اس نے اپنے آپ کو اس میں خنجر مارا اور اندر ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہوا۔ ابو لولو فیروز مجوسی، صحابہ نے جب دیکھا 2 گواہیاں آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو چوڑا ابو لولو فیروز مجوسی ہے، غلام ہے فلاں صحابی کا، انہوں نے کہا یہ پرسوں رات کو فلاں گلی میں کھڑا ہوا مشورہ کر رہا تھا، اور مزان ایک بدماش تھا، ایرانی جرنیل تھا، اس کو پکڑ کے جان کی پناہ اس نے مانگی، اس کو مدینے میں ٹھکانہ دیا گیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جو فوجی رہ چکا اس کے اندر وہ کینہ، وہ عداوت نہیں جاتی ہے، یہ اس سے مشورہ کر رہا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، انہوں نے دور سے للکارا، خنجر گرا، وہ کہنے لگے یہ بھاگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے بھی پچھلی رات کو دیکھا، یہ مشورہ کر رہا تھا اور اس کے پاس یہ خنجر کی تھا، گرا، بھاگا، دوڑا، نکل گیا۔ صحابہ کرام کا دور تھا، عدل فاروقی تھا، بغیر گواہی اور بغیر شہادت کے کیس کو نہیں چل سکتا تھا، ورنہ ایسے چوروں کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے حملہ کر دیا اور خود اپنے آپ کو بھی مار دیا، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبید اللہ نے جب سنا کہ ابا جی کے قتل میں 2 عورتیں بھی شہید ہیں، وہ اسی گرم جوشی کے ساتھ گئے، سواری لی اور ہرمزان کو بھی گھر سے باہر نکال کے قتل کر دیا، جوفینہ کو بھی گھر سے باہر نکال کر قتل کر دیا۔
جو 3 چوڑے حضرت عمر کے قتل پہ معمور کیے گئے تھے مدینے میں، وہ تینوں تو مارے گئے، سازشوں سے پردہ نہ اٹھ سکا، لیکن بعد میں حضرت عثمان کی شہادت، صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں، اور پھر حضرت علی کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، پھر حضرت سیدنا حسین بن علی اور ان کے بڑے بھائی کے ساتھ زیادتی، یہ سب انہی قاتلوں کا پتہ دیتی ہے جو اسلام کے قاتل بھی تھے، حضرت عمر کے قاتل بھی تھے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفصیل میں اب میں اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یا محرم، داماد حیدر، آپ اس نعرے کو عام کریں گے، داماد حیدر، داماد حیدر، فاروق اعظم، فاروق اعظم، وزن تو بنا لینا، داماد حیدر، داماد حیدر، آپ کہیں فاروق اعظم، فاروق اعظم، کہیں ذرا، داماد حیدر، داماد حیدر، نعرہ یہ داماد حیدر، داماد حیدر، جواب اس کا فاروق اعظم، فاروق اعظم، داماد حیدر، داماد حیدر، فاروق اعظم، فاروق اعظم۔ اور حضرت عمر کو اللہ نے حضرت ام کلثوم سے 2 بچے عطا کیے، ایک کا نام زید، ایک کا نام رقیہ رکھا۔ میں اس میں غور کرتا رہا کہ زید کیوں رکھا، رقیہ کیوں رکھا؟ آپ اگر توجہ کریں لطف آئے گا آپ کو، زید کیوں رکھا، رقیہ کیوں رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ اور حضور کی ایک صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر کی حضور سے محبت دیکھیں کہ حضور کی نوازی سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا نام ایک کا زید، ایک کا رقیہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کے بغیر تھوڑے رکھے جا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک مجھے کہنے لگا حضرت ام کلثوم تو کربلا میں موجود تھی، میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم ہیں، ایک ام کلثوم کبریٰ ہے، ایک ام کلثوم صغریٰ ہے۔ ام کلثوم کبریٰ حضرت فاطمہ سے ہے، یہ ام کلثوم کبریٰ حضرت عمر کی بیوی ہے، اور ام کلثوم صغریٰ حضرت سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہے، اور یہ واقعہ کربلا میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ آپ حضرت عمر کی نام حضرت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی دوسری بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا حسین بن علی، سب کہہ دو، سب کہہ دو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا حسین بن علی، سیدنا حسن بن علی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں ان کی عزت بیان کرنے کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت، کسی سے ادھار لینے کی ضرورت۔ ہم کون سا حسین مانتے ہیں؟ قرآن اور سنت والا حسین مانتے ہیں۔ ہم کون سا حسین مانتے ہیں؟ نبی کا نواسا حسین مانتے ہیں۔ ہم کسی کا خود ساختہ حسین نہیں مانتے۔ ہم حضرت حسین بن علی کے بارے میں الحمدللہ اپنی پوری ایک تعریف رکھتے ہیں، اپنا پورا ایک تعارف رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین بن علی کتنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، جو مذہب حضرت حسین کے نام پہ کھاتا پیتا ہے انہی کی کتاب ہے یہ شہادت الدارین۔ اس میں کربلا کے شہیدوں کی تعداد 145 لکھی ہے۔ کتنی؟ یہ ٹھپو کی کتاب ہے، اور میں نے بالکل نئی لی ہے، ٹھپو کی کتاب شہادت الدارین فی مقتل الحسین۔ ان کو کہو یہ تمہاری کتاب ہے، تم 72 پورے نہیں کر سکتے، اس نے 145 لکھے ہیں۔ جن کے ناموں پہ کھاتے پیتے ہو شرم نہیں آتی ہے، ان کے نام بھی پورے نہیں جانتے ہو۔ نام کیوں چھپا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں حضرت ابو بکر ہے علی کا بیٹا، سبحان اللہ، 8 حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ حضرت علی کے 8 بیٹے ہیں، اور یہ بھی نہیں انکار کر سکا۔ میں ابھی وقت ہوتا آپ کو دکھاتا، اس میں لکھا ہے ابو بکر بھی علی کا بیٹا، سبحان اللہ، عثمان بھی علی کا بیٹا۔ اور صرف یہ کتاب نہیں، سید الشہداء، زندگانی سید الشہداء علی اکبر کرشی کی کتاب ہے، فارسی، پھر عربی، پھر اردو میں۔ میرے پاس اردو کا پرانا نسخہ ہے، اس نے شہداء کربلا کی تعداد لکھی ہے 130۔ جی اب بتائیے آپ آج تک کتنی سنتے چلے آئے؟ کتنی سنتے چلے آئے؟ 72 سنتے چلے آئے۔ چلے آپ سے تو فی الحال میرا شکوہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کے نام پہ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے پاس صرف شہداء کربلا نہیں، ہمارے پاس شہیدوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 12,000 تو صرف ان شہیدوں کا نام لیتے لیتے لوگ اس زمانے میں شہید ہو گئے، سبحان اللہ کا ہوگا۔ ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے
جن کے پاس چند لاشیں تھیں، جن لاشوں پہ انہوں نے سیاست کرنی تھی اور پورا مذہب انہی لاشوں پہ اور انہی پہ کھڑا کر دیا اور ماتم کو انہی پہ کھڑا کر کے کیا ہے، میرے محترم دوستو ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں نے چیلنج کیا کہ تم صرف بنی ہاشم کے شہداء کی تعداد بتا دو، بنی ہاشم کے شہداء کی تعداد بتا دو، میں بھی اس دفعہ تمہارے ساتھ مجلس سے پڑھوں گا۔ بتا سکتے ہیں؟ وہ میرے سے مجلس پڑھوا بھی نہیں سکتے، انہیں پتا ہے یہ کچھ اور ہی پڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ کا وضع 22 شہداء بنی ہاشم ہے۔ حضرت علی کے 8 بیٹے، حضرت حسن کے 4 بیٹے، حضرت حسین کے 2 بیٹے، 2 حضرت حسین کے بھانجے اور حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھتیجے اور حضرت مسلم بن عقیل کے آگے بھائیوں کے پوتے، 2 کل تعداد 22 بنتی ہے۔ ہمیں الحمدللہ یہ فلیکس تیار کرا لی ہے، 5 محرم کو سردی مین چوک میں آپ کو یہ لگا بھی نظر آ رہا ہے، یہ میرے پاس اس کا عکس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 72 سے زیادہ شہداء کربلا کے نام اور پورے احترام سے جو صحابی ہے اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہے۔ آپ کو وہاں بڑے بڑے نام لکھے نظر آئیں گے۔ جو تابعی ہے اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ لکھا ہے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو جزا دے جنہوں نے اس میں محنت کی ہے اور پورے مہینے کے لیے سرکاری بورڈ بک کرا دیا، سبحان اللہ کا، جنہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ میں کام نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، اللہ پتھروں سے کام لے لے گا، اللہ زمین کے ذروں سے کام لے لے گا، اللہ پانی کے قطروں سے کام لے لے گا۔ اس لیے بھائیوں سارے عہد کرو، ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اصحاب و اہل بیت کے پکے سچے غلام بن کے میدان میں آپ کو حوالے دے چکا ہوں۔ یار آپ کا مقدمہ کوئی کمزور ہے، ابھی تو ہم مقدمہ لڑ رہے ہوں، آپ سے تقریر کرنے آیا ہوں، اس لیے ساری کتابیں نہیں لے کے آیا۔ اگر سارا مقدمہ پیش کر رہے ہو ان کی کیا مجال ہے؟ یہ میڈیا پہ آ کے صرف بھونک سکتے ہیں صحابہ پہ، یہ چوں چلا پیچھے اپنی دلوں میں بیٹھ کے بکواسیں کر سکتے ہیں۔ میدان میں مقابلہ بول لو، میدان میں مقابلہ، گالیاں نکال سکتے ہیں، یہ سرکار کے آگے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا مبارک ملک کے باقی جلسوں کے ساتھ ساتھ مجھے کسی محرم کے عشرے 13 محرم تک یہ علاقے کے جلسے بھی کرنے ہیں۔ کسی طرح کا کوئی سوال ہو آپ پوچھیں، آپ ان سے سوال لیں اور ان سے یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بیٹے وہ کیلنڈر کدھر ہے؟ بڑا کیلنڈر رکھا ہے کدھر ہے؟ فرحان ایک بڑا سا کیلنڈر وہ رکھا ہے کونے میں، لے حضرت جلدی سے میں آپ کو اس کی زیارت کرا دوں۔ ہم نہیں بولیں گے پھر وہ بولیں گے، ہم چپ رہیں گے وہ بولیں گے، جھوٹ بولنے والے بولتے رہیں گے، سچ بولنے والوں مت کرو، انشاءاللہ باطل نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ دیکھو سبحان اللہ کا ہوتا رہے، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ حسین مجاہد ہے، حضرت حسین کے 3 سفر جہاد، کتنے 3 سفر جہاد، اوپر دیکھ لو حضرت حسین کے 3 سفر جہاد۔ میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر دکھاؤں گا، لطف آئے گا۔ حضرت حسین مدینے سے چلے، حضرت حسین مدینے سے چلے 26 ہجری میں سویتلا، کیروان، رابلس، افریقہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے 26 ہجری۔ آپ ذرا ذہن میں اس بات کو نوٹ کر لیجیے گا، 26 ہجری میں حضرت حسین گئے افریقہ کی طرف جنگ کرتے ہوئے۔ حضرت حسین کا مدینہ سے افریقہ یہ چل کے جانا 7000 کلومیٹر کا سفر ہے، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ کتنے کلومیٹر؟ کتنے کلومیٹر؟ اچھا دوسرا، حضرت حسین چلے مدینہ سے تبرستان، گرگان، اریاب کی روس کی آزاد کردہ ریاستوں تک حضرت حسین آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، جہاز پہ نہیں آئے۔ حضرت حسین کسی سرکاری بینک پہ نہیں آئے، جیسے باقی صحابہ چل رہے تھے میرے نبی کا نواسہ بھی ایسے چل رہا تھا۔ حضرت حسین 30 ہجری میں اس علاقے میں آئے، 4000 کلومیٹر کا سفر یہ بنتا ہے، سبحان اللہ کا ہوگا۔ کراچی ابھی میں ہو کے آیا تو لاہور سے کراچی 1300 کلومیٹر ہے جناب، اگر ادھر سے چلے تب بھی ظاہر وہاں لاہور، یہاں سے لاہور جا کر بھیجا نہ ہوگا، آپ ادھر سے جائیں تب بھی اتنا سفر بنتا ہے تقریباً 1300 کلومیٹر۔ 1300 کلومیٹر بس کا ریل کا سفر لگ پتا جاتا ہے، کئی دن تھکاوٹ نہیں جاتی۔ میرے نبی کے نواسے تجھے سلام ہے، سبحان اللہ۔ جوانی کی عمر میں 30 ہجری میں 4000 کلومیٹر کا سفر
किया। अब 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11,000 किलोमीटर का सफर हजरत हुसैन ने हजरत उस्मान गनी का सिपाही बन के किया। सुभान अल्लाह। दौर किसका है? किसका दौर है? किसका दौर है? हजरत हुसैन इब्न अली सिपाही बन के हजरत उस्मान के दौर में 26 हिजरी और 30 हिजरी में जाए, और फिर 49 हिजरी में हजरत हुसैन ने फिर सफर जिहाद किया। कुस्तुंतुनिया, इस्तांबुल, तुर्की, हजरत हुसैन इब्न अली ने सफर किया, जमीनी सफर किया। 49 हिजरी है, तादाद बनती है किलोमीटर की 4000। दौर है हजरत अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह। किसका दौर है? 7 और 4 11 हजरत उस्मान के दौर में, 4 अब 11 और 4 15। ये 15,000 किलोमीटर एक तरफ का है। इसे डबल करे तो मेरे नबी के नवासे के ये 3 जिहाद के सफर 30,000 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। सुभान अल्लाह। हवाले का मैं जिम्मेदार हूं, ये ऐसे नहीं हम दिखा रहे, हवाले मौजूद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत हुसैन हम ये वाला मानते हैं। सुभान अल्लाह कहो ना, सुभान अल्लाह कहो ना। हम बोलेंगे जिस हुसैन के नाम पे चंद दिन की कमाई पे पूरा साल चल सके। हम हुसैन का नाम अपने ईमान की जान समझते हैं, अपने ईमान की हालत समझते हैं, अपनी गुफ्तगू में बरकत का जरिया समझते हैं। हमारे पूरे साल की ये इबादत है। इबादत पूरा साल होती है, तिजारत सीजन में होती है। सुभान अल्लाह कह दो, तिजारत सीजन में होती है, इबादत पूरा साल होती है। तिजारत किसकी है, इबादत किसकी है, ये आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अपनी तैयारी पूरी रखें। अगर इन हस्तियों के बारे में भी हम पूरी तैयारी न रखें, ये मैंने हल्का सा नक्शा क्या दिखाया आपको, आप सिर्फ जो खून हुसैन के ताजिर हैं उनकी हालत देखेंगे। लिखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, लिखते कुछ है, पढ़ते तो फिर कौन बुरी बात बताएगा? इतने मजलूम मेरे नबी के नवासे कि वो वैसे झूठ बोले और हम वैसे तैयारी न करें। मुफ्ती साहब, एक और भी गुजारिश है कि इसी महल्ले में मर्द मुजाहिद भाई अब्दुल खालिक साहब की कोशिश, गालिब साहब की कोशिश, माशिद साहब की कोशिश, महल्ले की कोशिश, यहाँ मैंने देखा है कि सड़क की परली तरफ कोई मकान है हमारे भाइयों का, दोस्तों का, वहाँ पंजा लग रहा है, बड़े शैतान शियों का कोई लग रहा है। ये